نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے۔ یہ دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کیا بات کہی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان یوشع سے کیا کہا۔ لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ مجمع البحرین، میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ فلما، پھر جب بلغ، وہ دونوں پہنچے، مجمع، ملنے کے مقام پر، بینما، ان دونوں کے درمیان میں، نسیا، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے، قال لفتاہ آتینا غداءنا، کہا اپنے نوجوان سے دے ہمیں ہمارے دن کا کھانا۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بلا شبہ یقیناً پہنچی ہمیں اپنے سفر سے اس تھکاوٹ۔ قال، اس نے کہا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرہ، کہ جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی، وما انسانیہ، اور نہیں مجھے بھلایا اس کو مگر۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، حتیٰ، حتیٰ کہ، حت الامکان، حت الوسعت، ابلغ، بالغ، بلوغ، ذرائع ابلاغ، مجمع، جمع، جامع، مجمع، جماعت اور اجتماع، البحرینی، بحر کلزم، بحرۂ عرب، بینہما، بین السطور اور بین الاقوامی، نسیہ، نسیان، نسین اور منسیہ، فاتخذا، اخذ، ماخوذ اور مؤاخذہ، سبیلہ، فی سبیل اللہ، اللہ کو اسے سبیل نکالے گا، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، جاوزہ، تجاوز، مجاوز، ناجائز تجاوزات کے لیے بولا جاتا ہے، لقینا، ملاقات، ملاقاتی حضرات، ھذا، حامل ھذا، لہذا، ھذا من فضل ربی، رأیتا، مرئی وغیرہ مرئی اشیاء، رؤیت حلال، اوینا، ملجا و ماوا، الی، مرسل الیہ، مکتوب الیہ اور داعی الی الخیر، ابرہو، ہٹوں گا، امضی حقبہ، میں چلتا رہوں گا مدتوں، حوتہما، مچھلی کو، سربا، سرنگ کی صورت میں، فتاہ، جوان، آتینا غداءنا، آتی، دو، غداءنا، دن کا کھانا، نصوبا، تھکاوٹ، صخرت، چٹان، حوت، مچھلی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر سورہ کہف میں یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک وقت کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بندہ ایسا بتاتا ہوں جو علم کے معاملے میں تم سے بہت آگے ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نشانی بتائیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم سفر کرو اور جہاں پر مچھلی تمہاری دو راستے بناتے ہوئے راستوں کو جدا کرنے والی ہو، وہاں پر تم قیام کرنا، وہیں پر وہ تمہیں ملے گا۔ یہاں پر اسی واقعے کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہٹوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ اب وہ دونوں چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کا ساتھی یوشع بھی جو ان کے ساتھ تھا۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے آپس میں ملنے کے مقام پر، یعنی دریا کے اس مقام پر، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، سو اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں۔ انہوں نے وہاں پر قیام کیا، بہت تھک گئے تھے، اور ان کے سامان سے وہ مچھلی نکل کر
دوبارہ جا چکی تھی دریا میں، اور ان کے جو ساتھی تھے یوشع، وہ بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے، یعنی بہت آگے انہوں نے سفر کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے کھانا دو اس دن کا، یعنی جو کھانا وہ ساتھ اپنے زاد راہ لے کر گئے تھے وہ مجھے دو، کیونکہ مجھے اس سفر نے بہت زیادہ تھکا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً پہنچی ہمیں اس سفر سے بہت تھکاوٹ۔ تو انہوں نے کھانا مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے، تو اور اس نے کہا کہ کیا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس؟ تو ساتھی نے ریفیوز کیا کہ جہاں ہم نے پیچھے قیام کیا تھا چٹان کے پاس، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کے بارے میں کہ میں آپ کو بتاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بھلایا ہو۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہم وہاں پر ٹھہرے تھے تو نہیں بھلایا مجھے اس کو، تو مچھلی جو ہے وہ سامان سے نکلی اور وہ دریا میں جا کر اس کا حصہ بن گئی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، ہو سکتا ہے کہ شیطان نے مجھے اس سے بھلایا ہو یا کچھ اور ہوا ہو۔ الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور بنا لیا اس نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، عجب طرح سے۔ قال، موسیٰ نے کہا، ذالک، یہی، ما کننا، جسے ہم تھے، نبغی، تلاش کرتے رہے، فارتدا، پھر وہ دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات پر، قصصا، پیچھا کرتے ہوئے، فوجدا عبدا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتینہ، ہم نے دی اسے، رحمتاً، رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمنہ، اور ہم نے سکھایا اسے، من لدنا، اپنے پاس سے، علما، ایک خاص علم۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، اذکرہ، ذکر، اذکار، تذکرہ اور مذکور، اتخذا، اخذ، ماخوذ اور مواخذہ، سبیلہ، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، البحری، بحر کلزم، بحرۂ عرب، عجبا، عجب، عجیب، تعجب اور عجائب گھر، قولا، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، فرتدا، تردید، مرتد اور رد و مرتد، ربی کا ورز دیکھیے، نبغی، تلاش کرتے رہے، قصصا، پیچھا کرتے ہوئے۔ اب ساتھی نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات خود بھول گیا ہوں، یہ شیطان نے اس کا ذکر کرنا مجھے بھلا دیا ہو، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں، کہ وہ مچھلی تو دریا میں جا چکی ہے۔ قال ذالک ما کنا نبغی، فارتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے رہے تھے، پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر پیچھا کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جس کا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم وہاں پر اس شخص کو ڈھونڈنا جو علم و عمل میں تم سے بہت باکمال ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کتنا سفر کر کے آگے جا چکے تھے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی یقیناً، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع پر بھلا دیا ان کے ساتھی کو بتانے کے لیے، اور یہی ہوا کہ پھر وہ واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے، بہت لمبا سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ پھر وہاں پہنچے جہاں سے کہ مچھلی دریا میں شامل ہو گئی تھی، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں، جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، کہ ایک مچھلی جو پکنے کے بعد کھانے کا حصہ بن چکی تھی، اس نے بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دوبارہ دریا میں جانے کا راستہ بنا لیا۔ اسی طرح سے ہمارے لیے یہ مثالیں موجود ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا یا دوبارہ زندہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی کرامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ان قدموں پر چلتے ہوئے لوٹے۔ اور آگے ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ پھر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک مقرب بندوں میں داخل کریں، اور ہمارے بھی دل میں اپنے علم پہ کوئی غرور اور کوئی
نہ ہو ہمارے دل میں آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس معاملے میں نہیں پسند کیا تو ہمیں تو بالکل بھی اس معاملے میں کوئی غرور یا کوئی اس طرح کی بڑائی والی بات نہیں آنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔